جو وزیر داخلہ ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت وہ جو اگر آپ نے تو کل چلائی تھیں ان کی پرانی جو کلپس تھیں، وزیر داخلہ صاحب جو ہیں جو کہتے رہے اور جو کرتے رہے، اور اسی بارے میں بالکل انہی لوگوں کے بارے میں جو آج آ رہے ہیں، جو اس وقت ان کا پوائنٹ آف ویو تھا اور وہ جو آج کر رہے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ ایک شخص کے کال و فیل میں اس قدر بڑا تضاد ہو۔ چلے میں آپ نے کہہ دیا، میں آپ کو پریزیڈنٹ کا بھی دکھا دیتا ہوں، رک جائے ذرا پروین صاحبہ، میں پریزیڈنٹ صاحب کا بھی دکھایا تو آپ کو، حالانکہ ابھی اس پہ کیا بات کریں گے، آپ نے کہہ دیا دکھایا تو دکھا دیں جی۔ پہلے دھرنا سیاست اور پروٹیسٹ سیاست کس طرح پی ٹی آئی سپورٹ کرتی ہے، یہ نئی ویڈیوز ہیں۔ اگر کسی پولیس والے نے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا۔ نکلو، مرو، مار دو، چلاؤ، گراؤ، اٹھاؤ۔ میں اس اسمبلی کو آگ لگا دوں گا، اس ملک کو آگ لگا دوں گا۔ کوئی بھی رکاوٹ ڈالی پولیس نے، آپ نے رکاوٹیں ہٹا کے آنا ہے۔ ہمارا جمہوری آئینی حق ہے کہ ہم ادھر آئیں اسلام آباد۔ باہر آؤ، لاٹھی اٹھاؤ، نیزہ اٹھاؤ، جاتی عمرے کی طرف مارچ کرو، تقریروں سے یہ بے شرم نہیں جائیں۔ 4 تاریخ کو میں لاہور پہنچوں گا، لاہور کو بند کروں گا۔ 8 تاریخ کو میں فیصل آباد جاؤں گا، فیصل آباد بند کروں گا۔ 12 تاریخ کو میں کراچی جاؤں گا، کراچی بند کروں گا۔ اور 16 تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں گا۔ اس میں سب سے انٹرسٹنگ جو تھا نا ہمارے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کا تھا، ان کا جوش قابل دید تھا اور وہ صحیح لگے مجھے۔ اب میں کیا بتاؤں وہ کیا لگے، لیکن پنجاب کا کلچر ایسے ہی ہے گا، تیری وہ والا کلچر تھا، وہ دیکھتے پھر رہے تھے، کوئی باہر نکل کے دکھایا کہ ان کے لیڈر نے کال دی ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، تو وہ بھاگتے پھر رہے تھے، چیک کرتے پھرتے کچھ سڑک پہ نظر نہ آئے، اور پولیس والوں کو بھی پیچھے پڑ رہے تھے۔ کہ بہرحال ایک تو پرائم منسٹر جو ہے ان کی ہر بات پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح انہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پوری دنیا میں اس ایڈوکیٹ کیا کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس طرح کی فرانس میں ہوئی، اور جس طرح انہوں نے اتھارٹی قائم کی پاکستان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، تو ہم کو ان کی اس نیت پہ شک تو نہیں ہے۔ تو آپ بھی ایک لیفٹ کی پارٹی ہیں، اوبویسلی آپ بھی اس طرح کے مطالبات کو انڈورس تو کبھی بھی نہیں کریں گی۔ اس وقت گورنمنٹ ایکشن کی سٹیج پہ آ گئی ان مظاہرین کو لے کے، واٹ وڈ یو سجیسٹ دا گورنمنٹ، کیا کرنا چاہیے ان کو، کس طرح ڈیل کریں؟ میں کوئی نہیں ہوتی کہ وزیر اعظم پہ شک کروں یا کسی اور پر شک کروں۔ حضور پاک کی ناموس اور ان کے ساتھ ان کی محبت کا کوئی پیمانہ میں طے کروں، میں کوئی ہوتی نہیں ہوں۔ اور اسی طرح یہ بھی کوئی نہیں ہوتے، یہ بھی کوئی نہیں ہوتے کہ یہ کسی اور پر جو ہیں وہ فتوے جاری کریں۔ یہ اگر کوئی ایک آدھ بات کسی فورم پر کر دیں تو پھر اس کے بدلے میں اس کو سیاست میں استعمال کریں۔ مدینہ کا نام جس قدر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب نے اور اس حکومت نے سیاست کے لیے استعمال کیا، اور ریاست مدینہ کا جو ایک انہوں نے بے دریغ انہوں نے استعمال کیا اپنے فائدے کے لیے، تو اس کے نتیجے میں مجھے ذاتی طور پر تو یہ خود یقین تھا کہ یہ اس کا عذاب پڑے گا، اور اب یہ حالات ہیں کہ پوری قوم پر پڑ رہے۔ دوسری بات، آپ بہت سے وعدے کرتے ہیں، آپ بہت سی معاہدے کرتے ہیں، آپ زبانی وعدے بھی کرتے ہیں، وہ بھی عہد ہوتا ہے، اور جب آپ کسی چیز کو دستخط کرتے ہیں تو اس پر مہر ثابت ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر تو یہ ریاست مدینہ ہے تو اس جو عہد شکنی ہے اور جو ایفائے عہد ہے اس کے بارے میں ذرا قرآن شریف کو کھول لیجئے اور پڑھ لیجئے کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ جو عہد شکنی کرے گا تو قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ہم نے کچھ لکھا اور ہم نے یہ نہیں کیا اور اب اس کو ہم نہیں پورا کرتے، تو اب یہ ایک حکومت اور ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی ریاست کی حکومت جو ہے وہ کسی گروہ سے اگر اتنے پریشر میں آتی ہے کہ اس کے پاس کوئی اور تدبیر نہیں رہتی اور وہ ایک عہد سائن کرتی ہے اور بعد میں اس سے مکرتی ہے، تو آپ بتائیے کہ اس میں ہم کس کو جو ہے مورد الزام ٹھہرائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اب تک خون بہہ رہا ہے پاکستان کی سڑکوں پر، اور کوئی پتہ نہیں، جو آپ کے رپورٹر بتا رہے تھے یا اور بہت سی جو ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں اس وقت، کس قسم کا کلیش ہو جائے اور یہ کہیں خدا نہ خواستہ لال مسجد کا پارٹ 2 نہ ہم دیکھیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک بھی جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس راہ میں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ مطلب جن کے گھر والے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ ان کی جان کیوں گئی؟ یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہ ایک اسلامی ریاست ہے، حکمران بھی مسلمان ہیں، آپ اور ہم بھی مسلمان ہیں، اور پروٹیسٹ جو کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن کیا حکومت کے پاس کوئی اس طرح کا راستہ نہیں تھا
کہ معاملات کو اس حد تک پہنچنے دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کامران صاحب جی کہ جب ہماری حکومت تھی تو طاہر القادری صاحب جی پہلی دفعہ تو آپ کی حکومت کے اوپر ہی آئے تھے جی اور آ کر ڈی چوک میں سے قریب بیٹھے تھے مجھے یاد ہے, اور ہر تھوڑی دیر بعد ان کو تمام تر سہولیات جو ہیں وہ حکومت نے فراہم کی تھیں. ان کے ساؤنڈ سسٹم اعلیٰ ترین تھے, ان کی بات جو ہے آپ کا میڈیا پل پل پہنچاتا تھا پاکستان کے ہر کونے میں. آپ کو یاد ہوگا مبارک ہو وہ سب یاد ہوگا آپ کو. لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک شخص پہ ڈنڈا نہیں چلا, اور بعد میں تدبیر سے اور بات چیت سے اور سیاسی حل نکال کر اس معاملے کو رفع دفع کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ کہہ دیں کہ ملک میں کوئی جو ہے قانون نام کی شے اس وقت نہیں ہے. ایک وفاقی وزیر, گو کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ فیصل واڈا صاحب ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ 500 بندوں کو پھانسی لگا دو, یا پھر وزیر اعظم کو علم نہیں تھا, لیکن یہ ایک وفاقی وزیر ہیں, اور یہ وفاقی وزیر اگر یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہم ان کی بات کو سچ مانیں؟ اور اگر ان کی بات سچ نہیں ہے تو جیسے زبیر صاحب نے کہا اس پہ کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے. اب ہمیں یہ کیا پتا کہ انہوں نے اندر ان کے نیچے سے لوگوں نے جا کے خان صاحب کو بتائے بغیر مودی سے کشمیر کے اوپر کوئی معاہدہ کیا ہو, یا پھر جا کے کوئی اسرائیل سے کل کو معاہدہ کر لیں, یا کسی اور دشمن ملک سے کوئی معاہدہ کر دے جو قومی سلامتی کے خلاف ہو, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اس سے لا علم رہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. جو بات زبیر صاحب نے کہی کہ پرائم منسٹر کیپیسٹی نہیں ہے, اور جو بات پرویشہ صاحبہ نے کہی کہ ایک لا علم پرائم منسٹر ہے, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, کریڈیبلٹی کچھ نہیں ہے, آپ لوگوں نے وعدے توڑے ہیں, آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, نہ آپ صاحب نے کوئی رستہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو, اور جس طرح آپ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ لال مسجد پارٹ 2 نہ ہو جائے. یور ٹیک آن اٹ, کس طرح ریزالو کیا جائے ایشو؟ اس میں کامران میں تو بالکل ان کا دکھ درد سمجھتی ہوں, بیکاز ان کی حکومتوں پہ تو کھل کے, آپ کو پتہ ہے وکی لیکس میں کیا کہا, انہوں نے کہا جی زرداری صاحب اور یوسف گیلانی صاحب نے کہا کہ جی یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا ہے, امریکن وہ لکھتی ہے پورا, اور وہ نہ آج تک کسی نے اس کو کویسچن کیا نہ کچھ, کہ جی ڈرون آپ مارتے رہیں, ہمارے بندے مرتے رہیں گے, ہم جائیں گے اسمبلیوں میں اور ہم ہو ہا کریں گے لیکن آپ مارتے رہیں. 480 ڈرون اٹیکس ہوئے, thousands of people died over here. ایک پارٹی تھی جو اس کے خلاف کھڑی تھی, اور واحد پارٹی ہے جس کے دور میں ڈرونز نہیں ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں, اور یہ زرداری صاحب کو اگزامپل بنا کے پیش کر رہی ہیں, یہ نواز شریف صاحب کو اگزامپل بنا کے پیش کر گئے, جو اب بھاگے ہوئے ہیں اور وہاں حمداللہ محب کو مل رہے ہیں, اور وہاں بیٹھ کے ابھی بھی وہ پرانی آتے نہیں جا رہی. مطلب ایز اے لیڈر ہی آپ بھاگ گئے, اور آپ کا جو رول ماڈل ہے وہ آپ کے اشرف غنی ہے کہ وہ بھی پورے بیگز لے کے بھر کے وہاں 2 ولاز بنا کے بیٹھا ہوا. نواز شریف صاحب کو تو آپ نے بھیجا ہے, دلیپ صاحبہ تھوڑا سا زیادتی کر جاتی ہیں آپ, مطلب ان کو تو ریڈ کارپٹ پہ, ایئر لفٹ پہ, ایئر ایمبولینس پہ آپ نے بھیجا, کیونکہ آپ کی گورنمنٹ, میری بات تو سن لیں, آپ کی گورنمنٹ اتنی کمزور تھی کہ ایک منسٹر کی آنکھوں میں آنسو آئے تو پرائم منسٹر کا دل ڈول گیا, قانون کو بالائے طاق رکھ کے, قانون کو وائلیٹ کر کے قیدی مجرم کو انہوں نے باہر جانے دیا. اس کی بات نہ کیا کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے جو رول آف لا کی وائلیشن ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کو باہر بھیج رہے ہیں, باقی باتیں آپ کریں, ہم سن رہے ہیں. بالکل سنوں گا آپ کی, میں فرمائیے. اچھا میں اس پہ بھی آپ کو کہتی ہوں کہ بالکل بھیجا, 8 ہفتے کے لیے بھیجا تھا, اب دیکھیں وہاں ایکسٹینشن مانگ رہی ہے, اب وہاں. اچھا وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, پلیز دلیپ صاحبہ, آپ نے بھیجے کیوں, چھوڑ دیں اس بات کو, آج اس پہ آ جائیں. وہ کہہ رہے خون بہنے کا چانس نظر آ رہا ہے. یہ جن کی کریڈیبلٹی کی بات کر رہی ہیں وہ مفرور ہیں, ایبسکونڈر ہیں, پیسہ کھا کے لوٹ کے گئے ہیں, کنوکٹڈ ہیں, وہ کنوکٹڈ ہیں. ان کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے بے ایمان اور بددیانت سرٹیفائی کیا ہوا ہے. ان کے اوپر بیٹھ کے یہ پارٹی تو ووٹ لے کے آئی ہے نا, بات تو آپ کو ان سے کرنی پڑے گی نا, اس طرح کے نیشنل ایشوز کے اوپر جو ہمیں اس وقت فیس کرنا پڑ رہا ہے. جنہوں نے پاکستان کی عوام پہ کہہ رہے ہیں جی ایک بندہ 2 بندہ, ایک بندے کو آنچ تک نہیں آنی چاہیے, 480 ڈرون ڈلوائے, اور ابھی تک وہ جس بندے ساری جگہ یہ کہہ چکا ہے, ہر انٹرویو میں وہ کہتا رہتا ہے, اس کو نہ انہوں نے سو کیا نہ کچھ کیا, کیونکہ کر ہی نہیں سکتے. آپ اپوزیشن کے ساتھ اس معاملے پہ نہیں بیٹھیں گے, سوال یہ ہے میرا. چلیں آگے چلتے ہیں. بات نہیں, اب میں آگے چڑھتی ہوں بات. اب آپ نے کہا جی کیپیسٹی کا, تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. میں نے نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا. میں کہہ رہا ہوں آگے بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ. یہ الیکٹڈ ووٹ لے کے آئے نا, مینڈیٹ, چاہے جتنے بھی آپ برا بھلا کہہ لیں ان کو. اس دن کیا ہوا جب ہم پارلیمنٹ میں لے کے آئے یہ معاملہ, پارلیمنٹ میں جب یہ لے کے آئے تو میں صاف کہہ رہی ہوں پیپلز پارٹی بالکل ان کے ساتھ نہیں بیٹھی,
یہ کلر TLP کے پورے بینرز، اور وہ آپ سب نے دکھایا کہ یہ ساری PMLN ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی.